محمد و آل محمد سلام تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المسلمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين میرے سلوات پڑھ لیں محمد خداوند عالم محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام کی طیب الطاہر امہ نے جن مومنین و مومنات کو سن 1432 ہجری کے محرم الحرام کو نصیب کیا ہے، بی بی ہم گناہگاروں کے پرسوں کو، ماتموں کو، عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات میں کوئی بھی ہو وہ نہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکتا ہے نہ حسین کی عزاداری کا حق ادا کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی بقدر توفیق بقدر طاقت ہر حلالی موانی اپنی اوقات سے زیادہ مجموع میں تذکروں میں شرکت فرما رہا ہے۔ کوئی ایک لمحہ کوئی ایک آنسو والد حسنین ایسا عطا فرما دے جو توشہ آخرت بن جائے، جو خوشنودی جناب سیدہ بن جائے، اور یقیناً یہ توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ کوئی بندہ مجلس میں اپنی مرضی سے نہیں آتا، کوئی بندہ اپنی مرضی سے مجلس سے دور نہیں رہتا۔ یہ کئی بندے اپنے آپ کو 30 ماہ خان سمجھتے ہیں کہ جی میں تو مجلس میں نہیں گیا، تم دور ہوئے نہیں، اس نے دور رکھا ہوا ہے۔ تم اپنی مرضی سے دور نہیں ہو، اس نے دور رکھا ہوا ہے، کیونکہ شبیر طاہر ہے تو اس کی مجلس میں نجاست کیسے آ سکتی؟ ایام اعظام میں اور بالخصوص عشرہ اول میں جو مجلسوں میں نہیں آتا اس کی شیعت مشکوک ہے، اس کی شیعت مشکوک ہے، اس کا مذہب شیعہ سے کوئی تعلق نہیں، اور
مقصد حسین، سجدے میں کائنات کا رسول تھا، حسین پشت بنا کر سوار ہو گئے۔ جو 10ویں حضور نے 3 دفعہ پڑھنی تھی وہ 70 مرتبہ پڑھی۔ پتہ چلا حسین عبادت میں کمی نہیں کرتا، اضافہ کرتا۔ حسین عبادت میں کمی کا باعث نہیں ہے، حسین عبادت الہی میں اضافے کا باعث۔ نماز کا انکار نہیں، مومن اور منافق کے درمیان فرق کی نماز کا، اس سے بڑھنا نہ سمجھنا۔ ہر بندہ اس فرمان کو مانتا ہے کہ مومن اور منافق میں فرق جو ہے خالی نماز کا۔ کسی مولوی سے تو لکھ کے دے دے کیا منافق نماز نہیں پڑھتے؟ غور ہے یا نہیں ہے؟ منافق تو زیادہ پڑھتا ہے تاکہ لوگوں کو دھوکا ہو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ رسول کے پیچھے جو نماز پڑھتے تھے وہ سارے مومن تھے، اکثریت منافقین کی تھی۔ تو مومن اور منافق میں فرق نماز کا ہے، اسے کیسے پتہ چلے گا؟ تو آخری نہج البلاغہ میں علی نے فرمایا یا علی حبوں کا ایمان بغضوں کا نفاق۔ علی تیری محبت ایمان ہے، تیرا بغض منافقت ہے۔ تو مومن اور منافق میں فرق نماز کا ہے۔ جس نے علی کی ولایت کے ساتھ پڑھی وہ مومن ہے، جس نے علی کے بغض میں پڑھی وہ منافق ہے۔ حسین ابن علی کو تو مسئلہ پتا تھا، اگر ان میں آزان میں سب کچھ تھا مولا اسی آزان میں گزارا کر لیتے۔ اور ہے یا نہیں تھا؟ اور فرماتے ٹھیک ہے آزان تو ہو گئی، نماز پڑھو۔ آزان الگ نماز الگ، فرق کیا تھا؟ ادھر علی کی ولایت تھی ادھر نہیں۔ جسے علی علیہ السلام کے عہدے پر نماز میں سب سے پہلے جو اینگری ہوا، جسے غصہ آیا، وہ یزید کا باپ تھا۔ یہ اس کا مرض ہے کہ نماز میں علی علیہ السلام کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے مدینے میں نماز پڑھائی تو صحابی چیخ اٹھے، نماز ختم ہوئی تو انہوں نے کہا یا امیر المومنین سارقت بالصلاۃ، نماز میں چوری کر رہے ہیں۔ اور ہے یہ نہیں ہو یہ جو میں واقعہ پڑھا شیعہ سنی کتابوں سے آتا ہے۔ یا امیر المومنین تاریخ الامم والملوک سارقت بالصلاۃ، نماز میں چوری کر رہے ہیں۔ اس نے ہنس کے کہا کیف سارقت،
پیش چوری. انہوں نے کہا اینا بسم اللہ. یہ ساری نماز میں بسم اللہ کہاں چلی گئی؟ اس نے تمہیں نہیں پتا کہ علی نے کہا ہے بے کا نقطہ میں ہوں. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ بتا؟ مولا علی نے فرمایا ہے کہ بے کا نقطہ میں ہوں. اس کا میں علی کا دشمن ہوں. پتا چلا علی کے دشمن کو نماز میں علی اچھا نہیں لگتا. اب مسلح میں کھڑے ہو کے سوچنا علی کے دوست ہو یا علی کے دشمن ہو. خوف نہیں. کچھ نوجوان بڑے حیران ہوں گے. جائیے یہ تاریخ میں چیک کیجیے. اس نے کہا بے کا نقطہ علی ہے اور مجھے علی اچھا نہیں لگتا اور میں علی کا ذکر قبول نہیں کرتا اور میں علی کا ذکر برداشت نہیں کرتا. تو پتہ تو چل گیا کہ اگر علی کا ذکر کوئی کرتا ہے تو دوستی میں کرتا ہے اور اگر کوئی چھوڑتا ہے تو دشمنی میں چھوڑتا ہے. اور بڑا نقصان ہوتا ہے علی کی دشمنی سے. علی کی دشمنی چہروں کی رونق چھین لیتی. کیونکہ بڑا خطرناک سودا ہے علی سے دشمنی. کیونکہ جس ملک الموت نے آنا ہے وہ علی والا ہے اور جس منکر نکیر نے حساب لینا ہے وہ علی والے ہیں. پورے صلوات والے فرشتے علی والے ہیں. رضوان جنت تو علی کے بچوں کا درسی ہے. کوثر علی پلائے گا. جنت جہنم علی تقسیم کرے گا. علی کو چھوڑ کے گزارا کیسے کرو گے؟ علی سے محبت کرو. اس کے بغیر جنت ناممکن ہے. یہ ہمارے مذہب کی 1000 سال پرانی کتاب ہے. بصائر الدرجہ 1000 سال. یہ ایک دو مولوی بھی آج کل ممبر پر اچھلتے کودتے یہ علی ولی اللہ میں نے شروع کروایا. کسی کے باپ کی جرات نہیں کہ علی کی وجات کو شروع کرائے. اس کا پہلا مبلغ آدم ہے. آخری محمد مصطفیٰ. علی کی ولایت دکان نہیں. علی کی ولایت مذہب ہے, کاروبار نہیں. علی کی ولایت شجروں کی ضمانت ہے, نوٹوں کے حصول کا ذریعہ نہیں. علی ولی اللہ مذہب ہے, پیشہ نہیں. یہ تو بصائر الدرجات ہے. 1000 سال پرانی کتاب. علی کے بوکس میں جنت بھی چھوڑ دی جانو. علی کی ولایت کا ذکر کرو تو کئی چہروں میں بال مار جاتے ہیں. ایک بال کی قیمت کا پتہ چلے گا جب کامر میں بال نکل گئے. علی کے نام سے چلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح. قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا. خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا, میں نام لے کے یہیں پر تمہیں چلاؤں. بسم اللہ سلامت رہو. علی کی ولایت کا منکر کام کا مرتبہ میری طرف سے آج مرد ہے. کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہو, کیونکہ یہ موضوع اتنا خطرناک ہے.
رسالتہ، اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، میں تجھے لوگوں کے خطرے سے بچاؤں گا۔ کیونکہ شریر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے علی کی ولایت سے، کہ جتنے کمینے شرارتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ رسول کی زبان سے بھی ولایت سن کر ایک اندر ان کے اعلیٰ ہوتا ہے سسٹم، آگ پھیلانے والا، انہیں جہنم کا نواش ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر منافق کی تو اور زیادہ مشکل ہوتی ہے، اندر سے جان رہا ہوتا ہے، اوپر سے ہنس رہا ہوتا ہے۔ مرشد نے پچھلا بندہ چیک کرنا تو شاید ٹھیک بیٹھے، یہ ضروری تو نہیں کہ آگ میں جل جائے انسان، یہ ضروری تو نہیں کہ آگ میں جل جائے انسان، بغض حیدر بھی تو سینہ کو جلا جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا، چلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا، ہم آگ لگاتے ہیں ذرا اور طرح کی۔ سلامت ہو بابو صاحب، بسم امام حسین علی اکبر کے صدقے آپ کی زندگی کرے۔ میں سے اگر رومال والے جوانوں سے گھبرایا ہوا تھا، ان کے چہروں پہ اصلی مسکراہٹ ہے، مولا علی کی ولایت نصیب کرے۔ سامعین گرامی قدر لائے گا، میرے حبیب پہنچا دے۔ نماز عبادت ہے، تبلیغ نہیں، روزہ عبادت ہے، تبلیغ نہیں، حج عبادت ہے، تبلیغ نہیں۔ پورے قرآن میں حکم تبلیغ صرف علی کی ولایت کے ساتھ ہے۔ پورے قرآن میں یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ کر۔ اب قرآن کی نظر میں تبلیغی جماعت وہ ہے جو علی علی کرے۔ قرآن والی تبلیغی جماعت وہ ہے جو علی علی کرے۔ اس لیے اصل تبلیغ ولایت علی، اپنے بچوں کو علی کی ولایت سکھا کے بڑھنا، ورنہ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ کیونکہ یہ رسول اللہ کی وصیت ہے، علی کی ولایت کا اعلان فرما کے رسول نے فرمایا جو باپ کھڑے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو علی کی ولایت بتا دیں، جو باپ کھڑے ہیں اپنے بیٹوں کو علی کی ولایت بتا دیں۔ پیغمبر جانتے تھے کہ جو باپ قیامت تک اپنی اولاد کو اپنی سمجھے گا، جسے شک نہیں ہوگا، سلامت و آباد و شاد، اللہ ان ہاتھوں میں کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ علی کی ولایت کی حمایت میں اٹھنے والے ہاتھ وہ ہوتے ہیں جنہیں خود زہرا خیرات دے رہی ہو۔ بلغ، پہنچا دے، بے شک سب سے بڑے کو دھمکی دے کے کہا، تری لگا دی، تری لگا دی۔ اس نبی کو جس نے کبھی کوئی بات رکھی نہیں تھی، ریکارڈ دیکھنا چاہیے، ریکارڈ دیکھنا چاہیے۔ ایک لاکھ کے بعد انسانی حکم نے مجلس پڑھ دی ہے، تم نے آج 63 سال سے وہ پڑھ رہا، دن کو بھی آئے، رات
بھی آئے, سردی میں بھی آئے, کبھی اس نے مسکین اور شاہ صاحب سے کہیں مجلس پڑھو, اگر تو نے نہ پڑھی وہ غریبی تو کہہ دے کہ میں چھوڑی کب ہے, یا تو نبی کا کوئی فعل دکھاؤ جو نہ کیا ہو. ساری زندگی نبیوں کا سلطان, ہر حکم ادھر آیا ادھر پورا. علی کی ولایت میں کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ اگر صدر نے کوئی حکم دینا ہو نا جی, ڈیوٹی لگا, وہ سپاہیوں کے پاس نہیں جاتا, وہ آئی جی کو حکم دے دے, بڑے کو حکم ملے گا, چھوٹے خود سمجھ جائیں گے. اللہ کو مولویوں کی پابندی کا پتہ تھا. اللہ نے فرمایا میں ایک چپڑاسی مولوی کے پاس کہا جاتا پھروں گا, جو سب سے بڑا تھا اسے ہی دڑی لگا دی, تو نے نہ کیا تو کچھ بھی نہ ہے. انصاف کرنا جس بندے نے کرنا ہے, اور جسے اپنی موت پر یقین ہے, اپنی قبر کی رات کو اپنے ذہن میں رکھ کے بتاؤ. اللہ محمد مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے اگر تو نے میں پہنچایا تو تو نے میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. قرآن سر میں رکھ کے بتاؤ, جس حکم کو نہ مان کر محمد نبی نہیں رہتا, اس کا انکار کر کے تو مسلمان کیسے رہتا؟ کسی کی محتاج نہیں. حکومت پاکستان عقل کرے اور حسین کا احترام کرنا سیکھے. ابھی تک ٹیلی ویژن سے فضول واحیاتی ختم نہیں ہوئی. حسین کا احترام نہیں کرو گے تو شلیل ہو جاؤ گے. عزاداری کسی حکومت کی محتاج نہیں, بندوں پر پابندیاں لگا کے تم عزاداری کو ختم کر سکتے ہو. ابراہا نے عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے اور عبد المطلب نے جا کے کہا تھا میرے اونٹ واپس کر. اس کا میں نے سمجھا آپ کعبہ بچائیں گے. عبد المطلب نے کہا ہوش کر, اونٹ میرے ہیں, کعبہ اس کا ہے. اونٹ میرے ہیں, کعبہ اس کا ہے. اونٹ جانے میں جانوں, کعبہ جانے وہ جانے. ہمیں آزاداری کی فکر نہیں, کیونکہ آزاداری فاطمہ زہرا کی ہے. یہ کسی کے باپ سے نہیں ملتی. لوگوں کی محتاج نہیں. ہم نہیں ہوں گے اور کریں گے, اور نہیں ہوں گے اور کریں گے. کوئی نہیں ہوگا, اللہ کرے گا. قرآن کی قسم جب بندے عزاداری چھوڑ دیتے ہیں پھر اللہ کرتا. پتھروں کے نیچے سے خون کیوں نکلا؟ آسمان سے خون کی بارش کیوں ہوئی؟ شام کے وقت شفق کیوں پھیل جاتی ہے؟ آسمان سرخ کیوں ہو جاتا ہے؟ پہلا عزادار تو حسین کا خود اللہ ہے. اور یہ عشر اول کے دوران یا تو جہالت کی وجہ سے اور یا جان بوجھ کر کبھی کرکٹ کے میچ رکھ دیے جاتے ہیں اور یہ فضول واحیاتی ہے, انتہائی بےحیاتی. اور اب پرسوں جب پاکستان میں یوم عاشور ہے, اس دن چائنا کے صدر کو دعوت دی گئی. ایئرپورٹ پہ استقبال ہوگا, میوزک بجائی جائے. یہ قائد اعظم نے پاکستان ہے جس نے ملکہ برطانیہ کی دعوت کو 21 رمضان کو یہ کہہ کے ٹھکرا دیا تھا کہ آج میرے مولا کی شہادت کا دن. شرم کرو تم قائد اعظم کے پاکستان کے حکمران. کوئی کسی سے محبت نہ کرے سوائے حسین کے.
سے ہے، ہماری دشمنی حسین کی وجہ سے، نہ کسی کے خریدے ہوئے ووٹ ہیں نہ کسی کے غلام، ہر اس حکومت کے دوست ہیں جو حسین کا احترام کریں، ہر اس حکومت کے دشمن ہیں جو حسین کا احترام نہ کریں۔ پہلے حسینی بنو پھر کچھ اور، پہلے حسینی، کسی سے محبت کرو تو حسین کی وجہ سے، کسی سے دشمنی کرو تو حسین کی وجہ سے۔ نہ کسی حکومت سے ہمیں کچھ لینا ہے نہ کسی حکومت کو کچھ دینا ہے، ایک شریفانہ مطالبہ حسین کے احترام کرو، اور ملت نہیں مشورہ ہے، کیونکہ حسین کا احترام نہیں کرو گے تو شریر ہو جاؤ گے، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستان، ذکر نہ رہے گا، حسین کا احترام نہیں کرو گے، کیونکہ حسین کی عزاداری ناگزیر بادشاہ، یہ وہ خدائی آندھی ہے جو ہتھیلیوں سے نہیں رکتی، یہ وہ سورج ہے جو ابھر کے رہتا، یہ وہ معجزہ ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا، یہ اسلام کی وہ ثقافت ہے، اگر ذرا سی غیرت ہوتی تو روک دیتے چین کے صدر کو، اسے بھی پتا چلتا کہ یہ مسلمان ہیں، ان کا بھی رسول سے کوئی رشتہ ہے، ان کا بھی رسول سے کوئی تعلق ہے۔ عزاداران امام مظلوم بڑے قیمتی دن نام گزر رہے ہیں، بڑی قیمتی راتیں گزر رہے ہیں، جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں علی کی بیٹیوں کے خوف میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں فوجوں کی ٹانگوں کی آوازیں بڑھتی جاتی ہیں، پیاسی بہنوں کو پیاسے ہونٹوں سے قرآن سنا رہا ہے اسے، یہ ساری فوجیں جس کے لیے جمع ہوئی اس ہستی کا نام ہے عباس۔ آج میں اس جلال والی ہستی کا تذکرہ کرتا ہوں جس کی حاضری ہوتی ہے، حاضری کا مطلب سمجھتے ہو، یہ تھوڑا سا حلوہ پکانے کا مطلب سمجھتے ہو، اسے حاضری کیوں کہتے ہیں؟ غازی خود آتا ہے، آنا حسنت ہی فرماتا ہے کہ کسی مومن یا مومنہ کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو، اسے چاہیے عباس کی مجلس میں اللہ کو واسطہ دے، اس کی مشکل سے مشکل ترین دعا ضرور قبول ہو جائے۔ کسی نے پوچھا عباس کی مجلس میں ہر دعا قبول کیوں ہوتی؟ یہ فکرہ ساری زندگی نہ بھول، دنیا تو چڑھ جاتی ہے علی کے ذکر سے، اللہ کے عباس کی قسم وہ نواز ہی نہیں جس کے تشہد میں غازی کا تذکرہ ہو۔ جی ہاں، آپ کیا پڑھتے ہیں تشہد کے اندر؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا جی وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آپ کو پتہ ہے عبد صالح کون ہے؟ غازی کو حسین نے کہا تھا السلام علیکم یا ایھا العبد الصالح۔ یہ غازی عباس کی زیارت ہے، اے اللہ کے صالح بندے تجھ پہ میرا سلام۔
کسی مومن یا مومنہ کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو، شچائی عباس کی مجلس میں اللہ سے سوال ہے کہ غازی کی مجلس میں ہر دعا قبول کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ عباس کی پوری زندگی میں کل 2 حسرتیں تھیں. ایک حسرت تھی لڑنے کی اجازت مل جائے، دوسری حسرت تھی سکینہ تک پانی پہنچ جائے. شادی نہ لڑنے کی اجازت ملی نہ سکینہ تک پانی پہنچا. عباس اپنی حسرت سینے میں لے کے دریا کے کنارے سو گیا. اللہ نے وعدہ کیا غازی جو تیرا واسطہ دے گا میں اس کا واسطہ کبھی رد نہیں کروں گا. یہ جو 4 کا عدد ہے اس کو بڑی نسبت ہے مولا غازی سے. 4 کے عدد کی دنیا میں آیا، تاریخ 4 تھی. این بے الف سین نام کے حروف کی تعداد 4 ہے. بھائیوں کی تعداد 4 ہے. 4 دفعہ حسین نے روکا لڑنے سے، 4 ہتھیاروں سے لڑا. مرنے کے بعد جسم کے ٹکڑے 4 ہوئے. پہلی دفعہ اس نے روکا علی جیسے امام کے سر پہ زخم، ہاتھ پہ تلوار ہے غازی کے. حسن اور حسین کو بھی جوش تھا لیکن امامت نے صبر دیا ہوا تھا. غازی کے چہرے پہ جلالت تھی. علی کی آنکھیں کھلی، ایک ایک کے چہرے کو دیکھا. سب سے زیادہ جوش نظر آیا غازی کے چہرے پر. علی فرماتے غازی، عباس فرماتے میں نے سمجھا میرا بابا اجازت دے گا میں ابھی تلوار سے باپ کے قاتل کو مار دوں گا. لیکن علی کی آواز غازی، میں نے کہا جی بابا میرے قاتل کو شربت ملا. مولا غازی کو بتائی آپ کا دل سوال کا مشکل. عباس کے لیے چیخے مار مار کے رونے والوں، حسین کی ماں تو میں دنیا کے کسی کام میں نہ رونا ہے. یہ پہلا موقع تھا جب حسین نے روکا ہے غازی کو. دوسرا موقع وہ آیا جس وقت امام حسن کا جنازہ لے کے گھر سے باہر نکلے. مدینے کی گلی کا موڑ مڑے، سامنے کوئی عورت خچر میں بیٹھ کر آ گئی.
حضور کا، برپا کہا ہو خیمہ اقدس حضور کا. بی بی رو کے کہتی ہے مختار کائنات کے تم نور عین ہو، مختار کائنات کے تم نور عین ہو، اترو وہاں جہاں میرے بھائی کا چین ہو. خیمے لگنے شروع ہوئے. ابھی خیمے لگ رہے تھے کہ ایک فوج نظر آئی، مٹی کی دھول اڑتی ہوئی نظر آئی، پرچم نظر آئے. حبیب نے کہا یہ آنے کی بدماشی کا دار بتاتا ہے شامی، اور باتیں کہا کہ یہ خیمے اٹھا لو، یہ خیمے یہاں شروع کر، دریا کے کنارے ہم نے خیمے ہم کر. غازی کے چہرے پہ جلالت آ گئی. تمہاری یہ جرت، خیمے میں میری ملکہ تشریف فرما، تم اونچی آواز میں بولو. 10,000 کے لشکر کے سامنے غازی نے تلوار نکالی. فضا دوڑ کے کہتے بی بی خیر کوئی نہیں، میرا غازی خیز میں آ گیا. غازی کے خیز کا سنا حسین دوڑ کے قریب آئے. لشکر اور عباس کے درمیان حسین آ گئے. غازی کو سینے سے لگایا. میر انیس نے تصویر کھینچی ہے، آل محمد کی قسم توجہ سے سنو گے تو فوٹو ہے. میر انیس فرماتے ہیں کہ حسین سامنے آئے اور سامنے آ کر فکر تھا، غازی تمہیں قسم ہے جناب امیر کی، بگڑو نہ سرکشی پہ سپاہ شریر کی. سید کہتے خیموں میں بیٹیاں ہیں شہر قلعہ گیر کی، سب سے جدا ہی چاہیے منظر فقیر کی. یہ کیا ہے تم تو شرط سکندر کو توڑ دو، لو ہم کو چاہتے ہو تو دریا کو چھوڑ. آقا نے جی دو اپنے سر پاک کی قسم، پل تھر تھرا کے رہ گیا وہ صاحب حشم. گردن جھکا دی تانا ادب میں خلل پڑے، قطرے لہو کے آنکھ سے لے کے نکل پڑے. یہ تیسری دفعہ. چوتھی دفعہ چڑھ گیا تصویر محرم کا دن. شاگرد آنکھوں کے سامنے مارے جاتے رہے. کبھی اکبر کا لاش آیا، کبھی قاسم کا لاش آیا. ہر دفعہ تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں غازی مجھے مرنے کی اجازت دے. حسین نے فرمایا عباس تو میری فوج کا علمدار ہے. اللہ تو کیا مطلب؟ پہلے ادھر اکبر کھڑے ہوتے تھے، ادھر قاسم کھڑے ہوتے، ادھر اکبر نظر نہیں آیا، ادھر قاسم نظر نہیں. سید لوگ کہتے ہیں مولا جہاں فوج گئی ہے وہاں علمدار ہو گئے. ایک فکرہ مقتل کا فکرہ ہے لیکن بڑا کام پڑھا جاتا ہے. حسین نے اپنے دونوں ہاتھ غازی کی گردن میں ڈالا. تصویر غربت بن گیا فاطمہ کا نام. غازی کی گردن میں ہاتھ ڈالے اور اپنا سر غازی کے کندھے پہ رکھا اور داڑھی کو چوم کے کہتے ہیں کوئی اتنے دشمنوں میں بھی اپنے بھائی کو اکیلا چھوڑ کے نہ کوئی اتنے سارے دشمنوں میں بھی ایمان والی زندگی کرے. حسین کی اما کوئی کام نہ دے سوائے ہمیں حسین کے نیند سے بیدار ہو کے سننا. کوئی اتنے دشمنوں کو بھی، اتنے دشمنوں میں بھی اپنے بھائی کو اکیلا چھوڑ کے جاتا ہے. غازی بجلی کی رفتار میں قدموں میں گرا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا. میں نے اپنی چھوٹی کے بالوں کی موت برداشت کی ہے، آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا. اچھا پاس جاؤ پالنے والی سے پوچھ کے پالنے والی کون ہے؟ غازی جس نے اکبر کو پالا تھا، جس نے قاسم کو پالا تھا. ان چھوٹے بچوں سے کہتا ہوں ساری زندگی یہ فکرہ یاد رکھنا. جس نے پوری کربلا پال کے حسین کو جوان کر کے دی ہے اس بی بی کا نام زینب عالیہ. اکیلی بی بی نے ساری کربلا پالی ہے حسین کے لیے. 2 سال کا غازی تھا جس کے پتھر کا دل نہیں چڑھایا بیٹے ہیں.
واپس نہیں. میں نے مدینے سے چلتے ہوئے کہا تھا ہر چیز سے گھبرانا اپنے پردے سے نہ گھبرانا. میں ضمانت واپس لیتی ہوں. اب تو میرا علم والا واپس جا رہا ہے, تو میرا علم والا جا رہا ہے. ادھر غازی نے چلنا شروع کیا, غازی نے چلنا شروع کیا. نوانزا کا صدی آپ اجازت ہے سادات اوزار میں 4 سرائکی کی لانے پڑتا ہوں. ایک مرتبہ فضا نے آواز دے کے کہا غازی ذرا ایک دفعہ پیچھے مڑ کے دیکھ. غازی نے مڑ کے دیکھا, زینب زمین میں بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے فرما رہی تھی پھیری دا مار سلامت رہے. ایک منت ہم شیر دے لائیوان کل ملنے نے شیور کے دلنا کی نے پاونے ہیں سمجھائیے کی نے تمنے سوری عملیہ مدد کرتے باتوں کرتے پھیری دا مار سلامت رہے. ایک منت ہم شیر دے لائیوان کل ملنے نے شیور کے دلنا کی نے پاونے ہیں سمجھائیے کی نے تمنے سوری عملیہ انہیں توڑ کے دیر دکھاؤں ہے تو انہیں چوکھیاں میں حال کرے گا کہ میں تمہیں سوری عملیہ انہیں توڑ کے دیر دکھاؤں کہ میں مولا لال سوار چھوٹی سی ماسک لے کر سکینہ حسین کے غازی کو رہنے والوں سکینہ کا قد چھوٹا بی بی سکینہ کا قد چھوٹا مولا غازی کا قد اونچا ماسک پہنانے کے لیے سکینہ اتنا اونچی ہوئی جتنا ہو سکتی تھی. غازی اتنا جھکا جتنا جھک سکتا, غازی اتنا جھکا جتنا جھک سکتا. جھکتے جھکتے غازی کا ہاتھ بی بی سکینہ کے پاؤں میں جا کے بی بی سکینہ نے ماسک پھینک دی. چاچا چاچا کر کے گلے سے لگے. غازی کا ہاتھ پکڑا سکینہ نے چومنا شروع کر دیا اور چوم کے کہتی تھی چاچا پاس میں 5 اماموں کے رشتہ دار ہوں. پہلے امام کی پوتی ہوں, دوسرے امام کی بھتیجی ہوں, تیسرے امام کی بیٹی ہوں, چوتھے امام کی بہن ہوں, 5ویں امام کی پھوپھی ہوں. آپ نے میرے پاؤں میں ہاتھ لگایا ہے. میں امام کی بیٹی لے کر دعا کرتی ہوں اللہ تمہارا ہاتھ کبھی نیچے نہیں آنے دے گا. کائنات کے علموں میں دیکھ لے سکینہ کی دعا بڑھ ہے. ہر عالم کے اوپر غازی عباس کا ہاتھ کائنات کو سکینہ کی دعا سادات کی محنت قبول ہے. میں بھی خیرات لینے کے لیے غازی سے فکرہ پر دو جہاں جہاں تک آواز آ رہی ہے. سکینہ نے ماسک پہنائی, غازی نے ماسک پہنی. یہ سکینہ اور غازی کی آخری ملاقات ہے. جنہوں نے ہائے کیا ہے بی بی سکینہ تمہیں خیرات ہے. جنہیں سمجھ نہیں آئی فکرہ پورا سمجھو. یہ سکینہ اور غازی کی آخری ملاقات ہے. اس کے بعد سکینہ غازی سے نہیں ملی, غازی سکینہ سے نہیں ملا. مجھ سے پوچھو نہ کیوں نہیں ملا. غازی دریا میں چلا گیا,
ہم علم کے ساتھ لوہا پڑھتے، حسین نے غازی کے ساتھ لوہا پڑھا۔ بات صدی اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ شریف عزادار سادات بامیر شاہی با صغیر شادی شاہد شادی اللہ سارے سیدوں کو سلامت رکھے۔ بامیر زیادہ شاہد و صدقہ غازی کے کٹے ہوئے باسموں کو، بی بی سکینہ کی پیاس کا صدقہ خدا اولاد میری عطا فرمائے۔ عزادار سنا نوحہ جس کا نوح خان حسین تھا، ساتھ ساتھ غازی چل رہا تھا، رو رو کے حسین فرماتے تھے غازی عرب کے وہ بہادر جو تیرے خوف سے نہیں سوتے تھے، آج کے بعد چین کی نیند سوئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حسین۔ عرب کے وہ بہادر جو تیرے خوف سے سو نہیں سکتے تھے، حسین کہتے آج کے بعد چین سے سوئیں گے۔ لیکن غازی جس زینب کو تیرے پہلے میں سونے کی عادت تھی، وہ زینب آج کے بعد بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اور حسین کے دوست زندہ باد، حسین کے چاہنے والے زندہ باد۔ یکم محرم سے 9 محرم تک علی کے بیٹوں نے پہرا دیا ہے۔ علی کی بیٹیوں کو نیند نہیں ہے۔ شام غریبہ سے علی کی بیٹیوں پہرا دے گی، علی کے بیٹے چین سے سوتے رہے۔ کوئی دریا کے کنارے، کوئی ریت کے اوپر، کربلا کے جنگل میں، کوئی اتنا پرسکون سوئیں گے۔ زینب کے پہرے سے مطمئن ہو کر غازی گھوڑے میں سوار ہونے لگا۔ حسین کی آواز، عباس تلوار رکھ۔ میں نے پڑھ لیا تو میں سن لیا۔ کاش کوئی اس وقت بیوی زینب کو دیکھتا۔ شیخ شبیر نجفی کی کتاب میں ایسا لگتا تھا جیسے زینب کی جان نکل گئی۔ رو کے فرمایا بھیجتا لڑنے تلوار کھول کھول۔ آواز دے کے فرمایا غازی یہ سوچ کے جنگ کرنا کوفی اور شامیوں کو شخم تو لگائے گا، بدلے میری زینب اور سکینہ کا ماتا کر کے بھگلا۔ کبھی میری زینب بدلہ اتارے گی، کبھی میری سکینہ بدلہ اتارے گی۔ عباس نے ایک ہاتھ میں علم لیا، دوسرے میں مس کے سکینہ اٹھائی۔ شیر گھوڑے میں بیٹھ کے دریا کے کنارے آیا، 2 لاکھ کے قبضے سے دریا چھڑوایا، پانی میں گھوڑے سمیت اترا، چینوں میں پانی اٹھا کے دریا میں ڈالا، مس کے سکینہ میں پانی بھرا، مس کو سینے سے لگایا، گھوڑے کو آواز دے کے کہا تو بھی اے فرس۔ غازی کے گھوڑے کا نام ہے اشہر۔ بڑی توجہ سے سانس فرمان تو پی لے اے فرس کہ بہت تشنا کام ہے۔ غازی گھوڑے سے کہتے تجھے بڑی پیاس لگی، تو پی لے اے فرس کہ بہت تشنا کام ہے۔ ہم پہ تو بے حسین یہ پانی حرام ہے۔ موڑ کے اشر کہتے مانا زل جناب پیاسا ہو میں پانی پی لوں۔ ابھی حسین کا گھوڑا پیاسا ہے، میں پانی کیسے پی سکتا ہوں؟ مجھے نہیں پتا قسمت لگے باپ نے میر انیس نے اپنے مرثیے میں لکھا ہے، یہ کہنے کے بعد گھوڑے نے پاؤں مارے اپنے پانی کے اندر۔ جب گھوڑا ٹاپے مارے تو پانی کے ساتھ کیا ہوگا؟ اچھل اچھل کے پانی غازی کی آبا پہ گنا، علی کے لال کو چلا لایا، چھنا کے کہا تیری جرت کیسے ہوئی؟ میرا اصغر پیاسا ہے، تو نے پانی سے میری آبا کو بھگو دیا۔ اپنی زبان میں پاس کے گھوڑے کہتے مولا میں تیرا گھوڑا ہوں، پتہ مجھے بھی ہے ماسک خیمے میں نہیں جائیں، تیری آبا کو اس لیے بھگو دیا ہے کہ جب تیری لاش حسین خیمے میں لے جائے
اصغر کے